ایران پر مشرق وسطی کی تاریخ کے طاقتور ترین حملے، تمام اہداف تباہ کر دیے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایرانی فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا، خارق جزیرے پر تیل کا ڈھانچہ تباہ نہیں کیا۔ ایران کے پاس امریکی حملوں کے دفاع کی صلاحیت نہیں، اب ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ اسرائیلی تباہی کے ایرانی منصوبے مردہ ہو گئے، ایرانی فورسز ہتھیار ڈالیں اور ملک کو بچا لیں۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں کے ایران پر حملے، خارق جزیرے پر شدید بمباری، امریکہ کا مشرق وسطی میں 5000 فوجی بھیجنے کا اعلان۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے B-2 طیاروں کا استعمال لاحق ایرانی خطرے کو ختم کرنا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ مزید بحری جنگی جہاز بھی بھیجے گا، فیصلہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی درخواست پر ہوا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزید میزائل داغ دیے، آپریشن بادہ صادق 4 کی 45ویں لہر کے تحت حملوں میں خیبر شکن میزائل استعمال، اسرائیل پر کلسٹر بم میزائل بھی داغے، ناجائز ریاست میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، تل ابیب میں میزائلوں کے 20 دھماکے سنے گئے، بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا، پاسداران انقلاب کا 5 شہروں میں ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، اطالوی حکام کی عراق میں نیٹو بیس پر حملے کی تصدیق۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے، مزید 23 افراد شہید، حزب اللہ کے اسلحہ ڈپو کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے رہائشی عمارتوں اور صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 780 ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے مشتبہ خامنہئی زخمی ہیں، امریکی نائب صدر JD وانس کا دعویٰ، کہا ایران میں اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں، امریکی صدر بھی واقعے کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی کارروائی میں نئے ایرانی سپریم لیڈر کا چہرہ متاثر ہوا، حالیہ حملوں کے بعد مشتبہ خامنہئی منظر عام پر نہیں آئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی سمیت 10 اہم رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر $10 ملین انعام کا اعلان، معلومات دینے والوں کو امریکہ منتقل ہونے کی پیشکش۔ امریکی محکمہ خارجہ کی فہرست میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب، نائب چیف آف اسٹاف علی اصغر حجازی، میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی، بریگیڈیئر جنرل اسکندر مومنی، سیکریٹری برائے سپریم کونسل علی لاریجانی بھی شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی صدر ولادیمیر پوٹن کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے ایران کے افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کی پیشکش کی تھی اور روسی صدر کی یہ پیشکش تہران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے مجوزہ معاہدے کا حصہ تھی۔ روسی صدر نے یہ پیشکش رواں ہفتے ٹرمپ کے ساتھ فون کال میں کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس کی جانب سے یہ پیشکش پہلے بھی کی جا چکی ہے، لیکن امریکہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ چین کا ایران میں اسکول پر میزائل حملے میں جاں بحق طلباء کے والدین کے لیے $2 لاکھ امداد کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی ریڈ کراس سوسائٹی ایرانی ہلال احمر کو $2 لاکھ ہنگامی انسانی امداد فراہم کرے گی۔ امداد جنگ میں جاں بحق طلباء کے والدین کے لیے مختص کی گئی ہے۔ چین شہریوں پر ہونے والے تمام اندھادھند حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول A1 کی سپلائی بھی متاثر، ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا، کہا مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک سے زیادہ جیٹ فیول لینے کی بھی ہدایت۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹم 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے مزید 25 پروازیں منسوخ، لاہور سے 14 پروازیں، سیالکوٹ سے 4 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، ملتان اور فیصل آباد سے 7 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ مشرق وسطی کے اکثر ممالک کی فضائی حدود 15 روز بھی بند۔
افغان طالبان کے ڈرون حملے ناکام، ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا گیا، تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی۔ ISPR نے حملے کو عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش قرار دیا، کہا افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب الحق جاری رہے گا، افواج دہشت گردی اور اس کی تمام اشکال کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہیں گی۔ خطے میں صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر اثر، حکومتی بچت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ اجلاس۔ سرکاری ملازمین کی طرح حکومتی سرپرستی میں خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کا فیصلہ، حکومتی بچت اقدامات سے حاصل شدہ رقوم کو موجودہ حالات میں عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اجلاس کو بریفنگ، قانون نافذ کرنے والے ادارے FDR اپنے پرانے طریقہ کار کے تحت کام کریں گے، سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ فیول میں کمی پر عمل درآمد کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ، وزیراعظم کی دنیا بھر میں موجود تمام پاکستانی سفارتخانوں کو 23 مارچ کی تقریبات کو انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ وفاقی وزارتوں کے آفس سسٹمز پر سائبر خطرات کی نشاندہی، نیشنل سرٹ نے اہم حفاظتی ایڈوائزری جاری کر دی، وزارتوں میں ڈائریکٹر سائبر سیکیورٹی تعینات کرنے کی سفارش، آفس ٹریفک کی نگرانی کے لیے جدید فائر وال نصب کرنے کی ہدایت۔ سانحہ گل پلازہ میں اموات کے ذمہ دار ریسکیو انتظامات قرار، گل پلازہ ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستا کی جانب سے کمیشن کو جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ آنے کے 20 منٹ بعد ہی فائر بریگیڈ کے پاس پانی ختم ہو گیا، مزید 2 فائر ٹینڈرز کے آدھے گھنٹے تاخیر سے پہنچنے تک آگ گراؤنڈ فلور پر تینوں اطراف پھیل چکی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں کے پاس مناسب آلات، ماسک، حفاظتی سامان، فائر فائٹرز کے پاس فوم یا کیمیکل نہیں تھا۔ ابتدائی طور پر مارکیٹ انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت نجی ٹینکرز کا انتظام کیا، مناسب ریسکیو سہولیات نہ ہونے کے باعث کئی افراد کو بچایا نہیں جا سکا۔ کامران ٹیسوری بہت اعتماد سے گورنر ہاؤس چھوڑ کر گئے، MKM پاکستان کے رہنما خالد مقبول سیدی کہتے ہیں حکومت کے ساتھ اعتماد میں بہت کمی آئی، کراچی میں جس طرح زمینوں پر قبضہ ہوا ہے لگتا ہے کہ اس پر قومی اتفاق رائے ہے۔ کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی تحویل میں لینے پر تنازع، سینئر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کا سوشل میڈیا بیان جاری، کہا گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے، تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی، صوبائی حکومت کے محکمے کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے، پاکستان کسٹم سے گاڑی واپس کرنے، تحریری معافی کا مطالبہ۔ گیس شعبے کا گردشی قرض بھی صارفین سے وصولیوں کے ذریعے ختم کرنے کا منصوبہ، گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے مزید 5 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز، حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے مضر اثرات، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی عوام کو سستی اشیاء کی تلاش، سبزی ہو یا پھل، آٹا ہو یا گھی، دالیں ہو یا چاول، ہر چیز کے ریٹ آؤٹ آف کنٹرول، عوام ماہانہ بجٹ آؤٹ ہونے سے شدید پریشان۔ امپورٹڈ اشیاء پر انحصار میں 821% اضافہ، حجم $45 ارب سے تجاوز کر گیا، جولائی تا فروری درآمدات میں $3 ارب 45 کروڑ 90 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ، پاکستان نے جولائی تا فروری $1.29 ارب مالیت کے موبائل فونز، $6.41 ارب کی غذائی اشیاء درآمد کی، ٹرانسپورٹ شعبے کا حجم $2.58 ارب رہا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے کل ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے، بنگلہ دیش نے پہلا میچ 8 وکٹوں سے جیتا، دوسرے میچ میں پاکستان نے 128 رن سے فتح حاصل کی۔